بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ماہ سفر کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ مخدرات عصمت سے، اسیران کربلا سے، کربلا کے لٹے پٹے قافلے کی یاد سے وابستہ ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں کہ قافلہ کربلا، اسیران کا قافلہ کوفہ سے ہوتے ہوئے منزل طے کرتے ہوئے شام کے دربار میں پہنچا تھا، اور یہ دن وہ ہیں جن دنوں میں مصائب مخدرات عصمت یعنی مصائب خانوادہ رسول اللہ یاد کیے جاتے ہیں۔ کربلا کا پیغام کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کے درباروں میں، پھر کوفہ سے شام جو ایک بہت لمبا طویل راستہ ہے، اس کے کریا کریا گاؤں گاؤں، اور پھر شام کے دربار اور بازار میں جس طرح مخدرات عصمت نے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے، حضرت ام کلثوم علیہ السلام نے، اور حضرت سید سجاد نے پھیلایا، یہ دن اس عظیم سانحے کے پیغام کو یاد کرنے کے دن ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کربلا کربلا میں رہ جاتا اگر مخدرات عصمت خصوصاً حضرت زینب نہ ہوتی۔ ان واقعات کو تازہ کرنے کے لیے اور پھر جو خاندان رسالت کی خواتین پر، رسول زادیوں پر، اور امام حسین علیہ السلام کے خانوادے اور آپ کی مخدرات عصمت پر جو مصائب ٹوٹے، ان پر گفتگو ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق 13 صفر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک بچی، جو روایت کے مطابق جن پہ بے حد مظالم شام غریباں اور کربلا میں یوم عاشور ڈھائے گئے، راستے میں ہوئے، اور پھر زندان شام میں انتقال ہوا ایک بچی کا، جن کا نام رقیہ بھی بتایا جاتا ہے، سکینہ بھی، اور دیگر جو مخدرات عصمت پر مظالم اور مصائب ہوئے، ان کو ہم یاد کرتے ہیں تاکہ کربلا کا پیغام زندہ ہو، اور یہ کربلا کا پیغام ہے کہ جس کی زندگی سے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے نامور عالم دین، نامور خطیب اور سیرت و تاریخ پر گہری نگاہ رکھنے والی شخصیت۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب بھی موجود ہیں، آپ بھی ایک نامور عالم دین ہیں اور محبت محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کی پہچان ہے۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ خاندان رسالت کی خواتین نے جس طرح سے یہ پیغام، کربلا کا پیغام، اسلام کا پیغام عالم اسلام تک پہنچایا اور جو مصائب جھیلے، یہ دن ان کی یاد کے دن ہیں، فرمائیے گا قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب عابدی صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ سفر کے ایام ہیں اور اربعین کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ جو کربلا کا پیغام ہے، جو کربلا کی عظیم فتح ہے، جو کامیابی ہے، جو حسینیت نے جو کردار ادا کیا ہے احیاء اسلام میں، اور یزیدیت کے مظالم اور یزیدیت جس انداز میں اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتی تھی اور اسلام کو مٹانا چاہتی تھی، امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم قیام نے اور ان کے عزیزان اور ان کے یاران و انصار نے جو قربانی دی اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، بقائے اسلام کے لیے، وہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور اس میں اگر صرف مردوں کا کردار ہوتا ہے، ایک ایسا جامع قیام تھا، ایک ایسا جامع پیغام اس مقدس خون سے آتا ہے کہ اگر صرف مردوں کا کردار ہوتا تو شاید یہ قیام ادھورا رہ جاتا اور اس طرح مکمل نہ ہوتا، لیکن اس میں جو خواتین کا کردار ہے، جس انداز نے مردوں کے شانہ بشانہ خواتین نے کردار ادا کیا، اور عاشور کے دن عصر کو جب سب مرد شہید ہو گئے اور خواتین نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سربراہی میں، سرپرستی میں یہ عظیم کاروان، مظلومانہ کاروان غریبانہ انداز میں روانہ ہوا، یہ اگر نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ مشن کبھی پورا نہ ہوتا۔ کربلا میں امام حسین اور ان کے یاران و انصار کو شہید کر دیا گیا۔ یزیدیت یہ سمجھ رہی تھی کہ بس ہماری فتح ہو چکی، اس لیے انہوں نے شادیانے بجائے، خوشیاں منائیں، جشن منائے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ ایک شیر دل خاتون علی کی بیٹی
اور دیگر جو خواتین ہیں مخدرات باعصمت، وہ آ رہی ہیں تخت یزید کو تاراج کرنے کے لیے اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے مرد آباد آپ بنانے کے لیے وہ کردار ادا کرنے آ رہی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان خواتین کے جو خطبے تھے، ان کے جو مصیبت تھی، اور ان نے اپنی اس مظلومیت کے ساتھ جو پیغام دیا ہے دنیا انسانیت کو، اب وہ کربلا کی تکمیل کا سبب بنا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ اب جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں۔ مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ سعیدی صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ کربلا کے شہداء میں ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے۔ حبیب ابن مظاہر ہیں، حضرت انس ہیں جو صحابی رسول ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی صحابی رسول ہیں۔ کربلا میں بہت سے صحابی رسول تھے۔ پھر خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ قمر بنی ہاشم، حضرت عباس شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ لیکن کہتے ہیں کہ کربلا کے شہداء میں ایک شہید حضرت علی اصغر علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو امام حسین کی گود میں شہید کر کے لشکر یزید نے قیامت تک کے لیے یہ واضح کر دیا کہ یہ لشکر، یہ یزیدی فوجیں صرف اسلام کی دشمن نہیں تھیں، رسول اللہ کی دشمن نہیں تھی، بلکہ انسانیت کی بھی دشمن تھی کہ 6 ماہ کے بچے کو کون اس طرح سے قتل کرتا ہے۔ اور انہی کی تباہ میں آج بڑا شیطان اور چھوٹا شیطان امریکہ اور اسرائیل ہے جو یہ ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح خاندان عصمت و طہارت کی مخدرات میں ایک بی بی تھیں جن کا عرب میں تو نام رقیہ مشہور ہے، بر صغیر پاک میں حضرت سکینہ۔ شیعہ سنی دونوں علماء نے ان کے مصائب کربلا میں، شام غریبہ میں، پھر راستے میں بہت ہی دردناک انداز سے بیان کیے، اور پھر یہی بی بی کے بارے میں روایت ہے کہ یہ شام میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو اس بی بی کے جو 3 سال یا 4 سال کی بچی روایات کے مطابق کہا جاتا ہے، یہ ثابت کیا کہ واقعاً جو یزیدی لوگ تھے یہ انسان نہیں تھے کہ جو 6 ماہ کے بچے کو شہید کرتے ہیں، جو 4 سالہ بچی پر ظلم ڈھاتے ہیں، اس کو تماچے مارتے ہیں اور تمام رستے ان کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، اتنا پانی نہیں دیتے کہ وہ سیر ہو کے پی سکیں، اور پھر ایک بچی کا زندان شام میں انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مصائب ہیں جو ہمیں لشکر یزید کی سفاکیت، بربریت اور دشمن دین اور دشمن انسانیت ہونا بتاتے ہیں۔ فرمائیے گا سعیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس سے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا وقوع پذیر ہونے کے بعد جو 10 محرم اور حرام کے بعد جو واقعات ہوئے وہ بھی ایک ظلم کی بہت بڑی داستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو بھولا نہیں جا سکتا۔ جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ کربلا میں بہت سارے نواسہ رسول کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے ہیں، صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر ایک انوکھی شہادت ہے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی۔ ویسے تو آپ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ تو ہم سننے کی چیز ملتی ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، معصوم بچہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ تو ممکن ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے گھر کی چھت گر پڑے، معصوم بچہ شہید ہو جائے، یہ بات تو ممکن ہے۔ کہیں اگر زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے، معصوم بچے شہید ہو جائیں، یہ بات تو دیکھنے کو سننے کو ملتی ہے۔ لیکن ایک معصوم بچے کو ٹارگٹ کر کے اس طرح شہید کرنا، یہ صرف تاریخ عالم میں صرف یزیدیوں کا شیوا رہا ہے۔ یہ کام کسی اور نے نہیں کیا، یہ کام صرف اور صرف یزیدیوں نے کیا ہے۔ بے شک۔ اور یہ اتنے بڑے بدبخت ہیں، اور ان نے اتنا کچھ کرنے کے باوجود حضرت علی اصغر ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، اور حضرت امام حسین کا خاندان کے افراد ہیں، تمام کو شہید کرنے کے بعد بھی ان کا دل نہیں بھرا۔ ان بدبخت لوگوں نے حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی جس طرح امام حسین کے جسد خاکی کی توہین کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے دمشق کے گلیوں میں امام حسین کا سر نیزے پہ تھا، گھمایا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ قافلہ آپ کو پتہ ہے کہ روانہ ہوا کوفہ کی طرف، اس موقع پر جب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ اہل بیت کے پاک کے خاندان کی وہ مقدس ہستیاں
جن پر تاریخ ناز کرتی ہے، جن کی فضیلت عظمت قرآن حدیث سے ملتی ہے، ان کو اس بے دردی کے ساتھ بغیر کفن کے ان کی لاشیں پڑی ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی دعائی ہے، آپ کی دعائی ہے، دیکھیے یہ حسین چٹل میدان میں خون کے ساتھ اس طرح پڑا ہوا ہے، تو اے اللہ کے رسول آپ کی دعائی ہے، آپ کی بیٹیاں اسیر ہیں، آپ کے اولاد کی لاشیں بغیر کفن کے پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ تو جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یہ کچھ کہا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی یہ فریاد سن کر یہاں تک آ جاتا ہے کہ دوست اور دو دشمن بھی رو پڑے، اس قدر درد تھا، اس طرح ایک کیفیت تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی اس بات پہ۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے جب یہ قافلہ آگے چلا، اہل بیت نبوت کا یہ قافلہ جب آگے چلا تو محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، 11 محرم الحرام کو، تو شہداء کے سر جو ہے وہ پہلے پہنچائے گئے۔ تو امام عالی مقام کے سر انور کو ابن سعد نے خلی ابن زیاد کے ہاتھ دیا، تو وہ بدبخت جب خلی لے کر امام حسین کا سر مبارک لے کر اپنے گھر گیا، اپنی بیوی کو کہا کہ آج میں امام حسین کا سر لے کر آ گیا۔ تو اس موقع پر خلی کی بیوی نے کہا تو لوگ تو گھر سونا چاندی لے کر آتے ہیں، لوگ تو دولت لے کر آتے ہیں، آپ آل رسول کا سر لے کر آئیں؟ تو وہ خلی کی بیوی جو ہے اس وقت جو اس کے پاس تھی اس سے جدا ہو گئی، اس کے پاس نہیں رہی، جی، اور اس نے یہ ناراضگی کا قبلہ یہ مصائب جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کے یہ بھرے پڑی ہے یہ داستان۔ میں مولانا عارف حسین وحیدی صاحب اگر آپ کی طرف واپس آؤں، پھر سعیدی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا دوبارہ، ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے۔ یہ مصائب کیا ظاہر کرتے ہیں کہ یزیدی کیا چاہتے تھے؟ کیونکہ امام حسین نے تو آخری رات یہ کہا تھا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ سب چلے جائیں بے شک، اور میں آپ کو سے بیعت بھی اٹھاتا ہوں، جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ لیکن شہادت کے بعد جو خانوادہ رسول کی خواتین پر ظلم ہوا اور جس طرح انہیں کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں پیش کیا گیا، یہ کیا بتاتا ہے کہ یزیدی فوجوں کا اور یزید کا خود کیا مطمع نظر تھا اس ظلم سے؟ فرمائیے گا۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ہدف اس کا یہ تھا کہ میں اسلام کا جو پیغام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عظیم دین لے کر آئے تھے، جو انسانیت کے لیے نجات دہندہ تھا قیامت تک کے لیے، اس کو مٹانا، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا، یہ یزید کا مشن تھا، اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کا مشن تھا۔ اسے پتہ تھا کہ جب تک حسین ابن علی یہ خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت نہیں کریں گے تو میرا جو نظام حکومت ہے وہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکے گا۔ امام حسین علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ اگر یزید مضبوط ہو گیا تو اسلام کا نام مٹ جائے گا اور آئندہ اسلام کی کوئی بنیاد نہیں رہے گی۔ اس میں نے پہلے عرض کیا، چونکہ آج 13 محرم ہے اور ایک روایت کے مطابق شام میں مولا امام حسین علیہ السلام کی ایک معصوم بچی جی، کی 13 سفر 13 سفر ہے، جی جی تو ایک بچی کی شہادت ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کردار ہے اس یزیدیت کے مقابلے میں، اس کا چہرہ اگر بے نقاب کیا، میں جناب سکینہ کا ہی تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ کربلا کے میدان میں جس وقت امام حسین شہید ہوئے اور وہ مولا کا ذوالجناح جس وقت مولا زین سے زمین پر تشریف لائے تو وہ ہنہناتا ہوا اپنی زبان میں فریاد کرتا ہوا وہ خیام حسینی میں پہنچا۔ یہ حیوان تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ مصائب مخدرات عصمت، یعنی خانوادہ رسول کی بیٹیوں پر یزید نے اور یزیدی افواج نے جو ظلم کیا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ جناب مولانا عارف حسین وحیدی صاحب روز عاشور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، کیونکہ میں نے جہانگیر شاہ سعیدی صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ جیسے علی اصغر کی شہادت یہ بتاتی ہے کہ یزید اور اس کا لشکر اسلام کا صرف دشمن نہیں تھا، انسانیت کا دشمن بھی تھا، فطرت کا دشمن بھی تھا۔
حضرت سکینہ ایسی 4 سالہ معصوم بچی پر ظلم، یزیدی افواج کی انسانیت سوز اور المناک جو اس نے جفائیں کی اس کو یاد کراتا ہے، بلکہ انہیں دشمن انسانیت بھی ثابت کرتا ہے۔ جی واحدی صاحب قبلہ۔ عجیب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مخدرات باعثمت کا جو کردار ہے واقعہ کربلا میں، موضوع وہی ہے، تو میں چاہوں گا اس پہ 2-3 باتیں عرض کروں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے دل کی تسکین، لاڈلی بیٹی جناب سکینہ کس حد تک لاڈلی تھی آپ کو پتہ ہے، ہر بچی اس عمر کی اپنے والد کو کتنی پیاری ہوتی ہے۔ جناب سکینہ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ معیار ہی اور ہے۔ جس وقت امام حسین خیام سے خداحافظی کر کے جا رہے تھے، اس وقت بی بی بہت بےتاب تھی، چونکہ دیکھ رہی تھی کہ میرے بھائی شہید ہو چکے ہیں، میرے چچا شہید ہو چکے ہیں، باقی سب جو عزیز ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب بابا یہ تیروں میں تیر لگے ہوئے ہیں، جسم سے خون رس رہا ہے، یہ حالت ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف مصائب بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اس سے ایک بڑا پیغام جو دنیا انسانیت کو جاتا ہے اس مظلومیت کا، وہ جناب سکینہ کے کردار میں، جناب زینب کردار میں، باقی مخدرات کے۔ آج اس وقت جا رہے تھے تو اس وقت وہ علماء پڑھتے ہیں اور تاریخ میں موجود ہے کہ جناب سکینہ نے آخری لحظے جب ذوالجناح پہ سوار ہو گئے تھے تو بی بی نے اپنے بابا کو روکا، بابا ذوالجناح سے نیچے اترے اور بی بی نے کہا کہ مجھے گود میں لو، آپ مجھے اپنے سینے پر بٹھاؤ۔ حسین علیہ السلام نے بی بی کے ساتھ پیار کیا اور آخری الوداع کر کے بڑی مظلومیت کے انداز میں وہ معصوم رو رہی ہے۔ اور جس وقت میدان کربلا میں گئے اور امام حسین شہید ہو رہے تھے، وہ ظالم خنجر چلا رہا تھا، تو کیا عجیب مظلومیت ہے، اس سے بڑی مظلومیت دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ اور اسی سے بہت بڑا پیغام کربلا کا جاتا ہے۔ اس میں جس وقت ضربیں چل رہی تھی، بی بی سے رہا نہ گیا اور بابا بابا کہتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے، ماتم و فغاں کرتے ہوئے بابا کی طرف جانے کی کوشش کی۔ اور کتنی بڑی مظلومیت ہے کہ اس ظالم نے وہ جو قاتل ہے، وہ مقتول اور مظلوم کی بیٹی آتی ہے وہاں اور ان کو معصوم بچی کو تماچے مار کے بابا سے جدا کرتا ہے۔ اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اور پھر جس وقت امام شہید ہو جاتے ہیں اور وہ جو بے زبان ذوالجناح ہے مولا کا، وہ ہنہناتا ہوا فریاد کرتا ہوا خیام کی طرف آتا ہے، تو جب خیموں میں پہنچتا ہے، زین ڈھلی ہوئی ہے، تیر لگے ہوئے ہیں، خون آلود ہے زین بھی اور ذوالجناح بھی، اور وہ آ کر وہاں فریاد کرتا ہے۔ سب سے پہلے بی بی سکینہ بنت الحسین باہر آتی ہیں، سکینہ بھی کہتے ہیں، البتہ سکینہ لفظ بھی ہے، آتی ہے اور ذوالجناح کی بات پکڑ کے اس کے ساتھ چمٹ کے اس کی ٹانگ کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ اے بابا کے ذوالجناح، یا جواد ابھی ہم حل شوکی ابھی ہم قتل ارشانہ، میرا بابا 30 دن کا پیاسا تھا، وہ آیا مسلمانوں نے شہید کرنے کے بعد، شہید کرنے سے پہلے آیا انہیں پانی پلایا تھا، یا اس گرمی کی شدت میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میرے بابا کو شہید کر دیا تھا۔ یہ پیغام، یہ مظلومیت، یہ دنیا انسانیت کی بیداری اور دنیا کو ہلا کے رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں جناب سکینہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور یہ جو پیغام دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا ایک دفعہ لرز کے رہ گئی ہے انسانیت، آگے یہ کیا ظلم ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا اثر رسول اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اور میں اگر ٹائم ہو تو 1 منٹ اور لے لوں کہ جس وقت شب عاشور ہو گئے، شام غریبہ ہو گئی، اور اس وقت شام غریبہ کے ٹائم پہ کہتے ہیں روایات میں ہے کہ حضرت حر کی بیوی وہ پانی اور کوئی غذا لے کر آئی، اور جناب زینب نے بلایا سب کو، تو سب نے کہا جو سب سے چھوٹی ہے اسے پانی پلاؤ پہلے، 3 دن کی پیاسی بچی، بڑی عجیب مظلومیت ہے۔ آگے جناب زینب نے جناب سکینہ کہا کہ آپ پہلے پانی پی لیں، کہا آپ کیوں نہیں پیتی، کہا آپ سب سے چھوٹی ہیں تو میں آپ کو دیتی ہوں۔ تو جناب سکینہ نے کہا نہیں، پھر مجھے جام دے، وہ لیا اور چل پڑی مقتل کی طرف۔ وہاں جب جانے لگی تو بی بی نے کہا کہاں جا رہی ہو، کہا آپ نے کہا نا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کا پہلے حق ہے، تو اصغر مجھ سے بھی زیادہ چھوٹا تھا، میں جناب اصغر اپنے بھائی کو پانی پلانے جا رہی ہوں۔ یہ مظلومیت۔ اور پھر رات کو اچانک جو 11 محرم کی رات تھی، اچانک دیکھا کہ جناب سکینہ نہیں ہے، جناب زینب ام کلثوم چلی
ڈھونڈنے کے لیے تو روایت تاریخ کہتی ہے کہ جب پہنچی نا مولا حسین کے لاش اقدس پہ دیکھا کہ بی بی ان کے کٹے ہوئے گلے پہ سر رکھ کے منہ رکھ کے بیٹھی ہیں اور کٹے ہوئے گلے سے سکینہ کی روایت ہے کہ یہ آواز آ رہی ہے شیعتی مہما ان شربت ما عذب فذکرونی، اے شیعو میرے ماننے والوں پیروکاروں اگر کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد بے کرنا، شک بے اگر شک بے کہیں شک بے شہید شک۔ المختوم کو دیکھو تو مجھ پہ ندبہ کرنا۔ ایک جملہ میں آخری جی عرض کرتا ہوں جی جی اس میں یہ ہے لیتکم فی یوم عاشورا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان ینظرونی، آگے کاش تم کربلا کے دن ہوتے اور دیکھتے کہ کیسے یس استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں اپنے معصوم اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور انہوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا، پانی کے بدلے حرمانہ کا تیر مارا۔ یہ جناب سکینہ کی روایات ہیں، وہ مظلوم جی بچی بے معصوم بچی شک دنیا بے کو شک بے جھنجھوڑ شک، دیا ان اس کے نے ذریعے اور یہ روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ بے شک جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، یہ واقع کربلا کے بعد جو اتنا لمبا سفر مخدرات عصمت نے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر کیا اور پابند سلاسل تھے حضرت سید سجاد، تو یزید اور اس کی فوج اور اس کے جو گورنرز تھے، اس کے جو فوجی تھے، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم مصائب ڈھا رہے ہیں، اور یقیناً بہت بڑے مصائب تھے، لیکن کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک پورے عالم اسلام میں ان مصائب کے ذریعے جو پیغام پہنچا وہ آج تک اس کی گونج باقی ہے، اور آپ دونوں شخصیات بھی، اور کریا کریا گاؤں گاؤں پوری دنیا میں یہ مصائب بیان ہوتے ہیں اور کربلا کے واقعے کی تبلیغ ہوتی ہے۔ فرمائیے گا جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب۔ دیکھیں عادل صاحب، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا تھا کہ کربلا کے بعد کے جو حالات ہے، یہ جو سفر ہے، یہ سفر اگر بیان نہ ہوتا تو پھر کربلا اس طرح لوگوں کے سامنے کربلا کا واقعہ ہی نہ ہوتا۔ تو یہ واقعہ کربلا کو انہیں نکھارا ہے، ان واقعات نے اہل بیت کے خاندان پر، امام حسین کے خاندان پر، بیویوں پر تکلیفیں ضرور آئی ہیں، لیکن ان تکلیفوں کے ذریعے واقعہ کربلا محفوظ ہوا ہے، اور یہ پوری دنیا تک کیا ہے کہ یزید نے صرف حضرت امام حسین کو شہید نہیں کیا، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بھی اس کا جی نہیں بھرا، اس نے آگے یہ واقعات کیے، یہاں تک کہ جب یہ سر مبارک جو ہے حضرت امام حسین کا اگلے دن جب ابن زیاد کے دربار لگا تو وہاں پہنچا تو ابن زیاد نے اذن عام لوگوں کو دیا کہ سب لوگ آ جاؤ، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو سر مبارک کے تشت میں رکھا ہوا تھا۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ مجھے عمر بن سعد نے فتح نصرت کی خوشخبری دی اور اپنی عافیت کا پیغام دے کر کہا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ابن زیاد کا دربار لگایا تھا تو ملاقاتیوں کا ایک وفد ان کے پاس بیٹھا تھا، تو میں بھی ان کے مجلس میں بیٹھا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے ابن زیاد کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی چھڑی سے آپ کے سامنے والے جو دانت مبارک ان پر وہ بار بار جو ٹچ کر رہا تھا، مار رہا تھا، جس پر حضرت زید بن ارقم ایک صحابی تھے، ان سے نہ رہا گیا، وہ پکار اٹھے کہ چھڑی کو ان دانتوں سے ہٹاؤ، دور ہٹاؤ، خدا کی قسم ہے خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ان ہونٹوں چومتے تھے، جن ہونٹوں کو رسول اللہ چومتے تھے، ارے بدبخت آپ ان ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ابن زیاد جو ہے بڑا غصے میں آیا اور حضرت زید بن ارقم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور جب وہ چلے تو اس موقع پر جو انہوں نے بات کی ہے تو راوی کہتے ہیں اگر یہ ابن زیاد سن لیتا تو ان کو چھوڑتا نہیں۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا ہے کہ تم فرمائے کہ غلام ہو اور لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، غلاموں کو حکمران بن گئے ہو، تو لہٰذا تم اس کو غلط استعمال یہ کہتے ہوئے وہ گئے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے، اور یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں کو، لبوں پر جو حضور چوسا کرتے تھے، انہیں چھڑیاں ماری ہیں،
اور پھر یقین آپ کو پتہ ہے قافلہ آگے چلتا ہے، اور اس کے بعد راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تشت میں رکھا ہوا تھا تو آقا علیہ السلام سے مشاہبت رکھتا تھا، ایسے لگتا تھا ہمیں. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کے بعد اہل نبوت کا باقی افراد جب ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت زینب نے ایک معمولی سے لباس پہنا ہوا تھا. ظاہر ایک ایسی حالت میں اچھا لباس بندہ کیسے پہن سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت زینب کچھ نہ بولی. اس کے بعد ایک لونڈی نے کہا یہ زینب بنت علی ہے. تو ابن زیاد نے کہا، اس ابن زیاد تکبر سے بولا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہارے دعوے کو جھوٹا کیا. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے، اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے زیادہ ہمیں عزت دی ہے، ہمیں عزت بخشی ہے، ہمیں پاک طاہر بنایا ہے. بلا شبہ اللہ فاسق کو رسوا کرتا ہے اور جو فاسق فاجر اس کا رسوا کرتا ہے. ابن زیاد نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی شہادت ان کا مقدر ہو چکی تھی اور وہ اپنی شہادت کی گاہ کی طرف خود نکل کر آئے تھے. ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اور تجھے ایک جگہ پہ جمع کرے گا تو اس موقع پر پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اور اس پر ابن زیاد بھڑک اٹھا اور کچھ کارروائی کا اس نے ارادہ کیا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو سزا دینے کا ارادہ کیا. تو اس موقع پر عمر بن حریث نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی امیری بہتر کرے، تو یہ تو ایک عورت ہے اور عورتوں کے بات پر کوئی گرفت نہ کریں، نہیں ہوتی. تو ان کے کہنے پر ابن زیاد نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو چھوڑا. ادروائز زینب سلام اللہ علیہ نے جب اس کو جواب دیا ہے تو وہ یہ جو بدبخت آپ جو ہے جہانگیر شاہ سعیدی صاحب آپ جو بات فرما رہے ہیں یہ دربار یزید میں بھی ہوئی اور دربار ابن زیاد میں بھی، ان دونوں ملعونوں کے دربار میں یہ ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سید سجاد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات اتنے زوردار اور اتنی ان میں لاجک اور اپنا مقام رسول اللہ کے مرتبے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ دربار کی فضا چینج ہوتی ہوئی محسوس ہوئی. اس وقت جو لوگ دربار میں تھے ان کو معرفت ہوئی ان مخدرات عصمت کی، اور اس وقت اتنے بڑے اور اتنے پرہیبت درباروں کا نقشہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا. اور یہ اس دباؤ کا نتیجہ تھا کہ یزید کو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت میں اپنا دربار چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور یہی حال ابن زیاد کا ہوا. فرمائیے گا، میں اس کی جو آپ فرما رہے تھے اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بتا رہا تھا. جی میں یہی عرض کر رہا تھا جو کچھ آپ نے فرمایا ہے. تو جب اس نے اتنا بڑا ظلم کیا اس کے بعد حضرت امام زین العابدین جو ہے ان کو دیکھا تو ایک سپاہی سے کہا اس لڑکے کی عمر کو دیکھو، تو دیکھا کہ وہ بالغ ہیں تو فرمایا اسے لے جاؤ معاذ اللہ قتل کر دو. ابن زیاد نے یہاں تک کہہ دیا تھا. تو اس سپاہی نے کہا کہ حضرت اس پر حضرت یہ علی بن حسین زین العابدین ان ابن زیاد سے کہا اگر تیرا ان عورتوں سے کوئی قرابداری کا رشتہ ہے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تو ٹھیک ہے پھر آپ مجھے قتل کروا دیں، ان کے ساتھ کسی کو بھجوائیں اگر کوئی قرابداری ہے. تو اس موقع پر یہ ہے کہ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ تم جاؤ. اس پر حضرت امام زین العابدین نے عورتوں کے ساتھ بھیج یہ دیا. آپ نے بالکل وہ واقعات بیان کیے کہ آج کیونکہ ہم یاد مناتے ہیں حضرت سکینہ، یا جیسے عرب میں نام مشہور ہے حضرت رقیہ کا. پورے سفر میں جو واقعات ان سے منسوب ہیں وہ لشکر یزید کی شقاوت کی ایسی داستان رقم کرتے ہیں کہ آج بھی جب ذاکرین اور علماء ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تو کربلا کا واقعہ بالکل تازہ ہو کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور یہی ان مصائب کی اور مخدرات عصمت نے جو صبر کیا اس کی شان ہے کہ آج کربلا زندہ ہے، کربلا کے واقعات زندہ ہیں، اور ابھی تک یزید اور اس کی فوج پر اور یزید کے معاونین پر پوری دنیا لعنت کر رہی ہے. فرمائیے گا. میں عرض کروں گا کہ یہاں ظاہر ہے بہت سی مخدرات باعصمت ہیں. ٹائم آپ کا اتنا مختصر ہے کہ سب کا ذکر نہیں ہو سکتا. میں صرف لسٹ بتاؤں گا اور شام کے دربار میں جو ہوا وہ بھی میں تھوڑا سا عرض کروں گا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا قدم قدم پہ امام حسین کا خیال رکھنا، ان کا ساتھ دینا،
اور وہ جو مشن تھا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا جب حسین پیدا ہوئے تھے، اور پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز میں جو اشارے کیے، اور پھر جناب زینب آپ بھائی کے ساتھ مدینہ چھوڑا اور آئیں، اور وہ مسلسل آگاہ رہیں، حتیٰ جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت بھی عمر ابن سعد کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے اور نواسہ رسول شہید ہو رہے ہیں اور قتل کیے جا رہے ہیں. یہ ساری جناب، اور پھر جیسے مولانا قبلہ سعیدی صاحب بتا رہے ہیں، دربار کوفہ میں اور دربار دمشق میں جس انداز میں جناب زینب کے خطبے موجود ہے اور کردار ادا کیا ہے، اور یزیدیت کے منہ پہ وہ تماچے رسید کیے، آگے چیلنج کیا کہ تو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا، نہ ہمارے پیغام کو، نہ اللہ کے دین کو، نہ وحی الہی کو مٹا سکے گا. ہم نے کربلا میں جو کردار ادا کیا وہ قیامت تک زندہ رہے گا. میں اس کے ساتھ دو اور خواتین کا صرف میں اشارہ کرتا ہوں. ایک جناب ام البنین کا وہ جو کردار ہے، جس وقت یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ پہنچا اور جناب ام کلثوم نے جس وقت مدینہ میں داخل ہوئی، اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے میرے جد کے شہر، میرے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ فرما. ہم جب گئے تھے تو ہمارے ساتھ سارے تھے، لیکن ہم واپس لٹے ہوئے پہنچے ہیں، سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں ہے. اور بشیر ابن جزلم نے جس وقت مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ حسین شہید ہو گئے، وہ بوڑھیا، وہ بی بی حضرت عباس کی والدہ گرامی، وہ باہر آئیں اور انہوں نے کہا میں نہیں مانتی. کس طرح؟ تو یہ ایک کردار ہے، میں نہیں مانتی کہ عباس جیسا دلاور بھی حسین کے ساتھ ہو، حسین شہید ہو جائیں. بشیر نے یہ جواب دیا کہ بی بی وہ پہلے ہی فرات کے ساحل پہ اپنے بازو کٹا کے سو گئے تھے، امام بعد میں شہید ہوئے. یہاں ایک اور خاتون، عظیم خاتون جو ام المومنین ہیں، حضرت سلمہ کا، ام سلمہ کا کردار آگے انہیں حضور اکرم نے ایک خاک دی تھی کربلا کی جو شیشی میں بند تھی، اور وہ روزانہ دیکھتی تھی. عاشور کے دن جب انہوں نے دیکھی آگے وہ خاک خون بن گئی ہیں، تو ان کا جو کردار ہے، ان کا جو فرمان ہے، ان کی جو فریاد ہے، وہ بھی کربلا کا حصہ ہے. اور یہاں خصوصاً میں شام کے دربار میں کیا مظالم تھے، کیا ظلم تھا. کیا ایک معصوم بچی ہو 3-4 سال کی، اور اس کے سامنے اس کے بابا کا قاتل اور اس کے بابا کا سر رکھ کے خیزران کی چھڑی کے ساتھ وہ توہین کر رہا ہو، اور بی بی چیخ رہی ہو اور بابا بابا کر رہی ہو. بہت بڑا درد تھا نا کہ بابا آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، آنکھوں کے سامنے سر قلم ہوا، اور پورے بازار اور دربار میں وہ یہ پیغام دیتی رہی، روتی رہی، چیختی رہی، بابا کو یاد کرتی رہی. اور شام میں جس وقت اس نے بابا کا سر مانگا تو کہا، مختلف روایات ہے، وہ سر بہرحال جب ان کی جھولی میں آیا، وہ بابا بابا کہتے ہوئے سر کے اوپر جھکی بوسے کے لیے، اور پھر اٹھی نہیں، اٹھایا گیا ان کے سر کو، بابا کے سر سے جدا کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مظلومیت کی انتہا ہے. لیکن ظاہر ہے جہاں مظلومیت ہوتی ہے حق کے لیے، نظریے کے لیے، عقیدے کی بقا کے لیے، وہاں وہ نظریہ، وہ عقیدہ سر چڑھ کے بولتا ہے. کربلا آج سر چڑھ کے بول رہا ہے ان بیبیوں کا، ان معصوم بچیوں کا، اور ان خواتین کا وہ کردار آگے جیسے آپ نے فرمایا کربلا کو زندہ کر گئی. آج دنیا کے ہر شہر میں، ہر ملک میں، بے شک آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں، مشرقی ممالک میں چلے جائیں، ہر جگہ حسین حسین ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں مولا حسین اور ان کے یاران و انصار کی قربانی کی وجہ سے ہی ہے، وہاں زینب سلام اللہ علیہ کی سرپرستی میں اور امام زین بے شک بے شک. میں جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور پھر اختتام کے وقت ہم چلیں گے مولانا عارف واحدی صاحب کی طرف. جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، یہ آپ فرمائیے گا کہ یہ ان مخدرات عصمت کے مصائب تھے جن کو آج ہم زندہ رکھتے ہیں، کہ ابھی آج جیسے ایران میں امریکہ بڑے شیطان نے 160-170 بچیوں کو شہید کیا نشانہ بنا کر. لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح سے ایک قوم اتنے غم کو برداشت کرتی ہے. تو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ پر ڈھائے گئے مصائب اور آپ کی شہادت ایک اتنی بڑی اگزامپل ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے اسلام کے خاطر مسلمان قوم طاغوت کے سامنے اور استعمار کے سامنے ہر ظلم برداشت کر سکتی ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کو زندہ رکھتی ہے. جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب. دیکھیں، آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہر دور کے یزید ہوتے ہیں،
اور ایک اس دور کا جو یزید ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے شیطان کی شکل میں ہے، اور یزید کے سامنے ڈٹ جانا یہ حسین کا نام ہے، اور یہ حسین کا کام ہے، اور حسینی کے خاندان کا کام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں جو قیامت تک یہ حضور کی آل پر، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ یزیدی نسل جو چلی آ رہی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ غیر مسلم تھے، اہل کتاب میں سے تھے، لیکن انہوں نے امام حسین کا سر مبارک کا احترام کیا کہ بے جب شک، حضرت امام حسین کا سر مبارک جا رہا تھا تو ایک گرجا رستے میں آیا، وہیں پر قیام کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ یزید اینڈ کمپنی کے جتنے لوگ تھے، ان لوگوں نے شراب پینا شروع کر دی سر مبارک کے قریب۔ اس موقع پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، اور شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین کو شہید کرنے والے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن روز ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے۔ تو ہائے بس ہائے، بعد روایت میں ابن ساکر نے روایت کیا کہ جب لوگوں نے، ایک جماعت نے جب پوچھا کہ یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی بعثت سے 300 سال پہلے یہ شعر لکھا ہوا تھا۔ ہاں ہاں پھر آپ کو ہاں پتہ ہاں ہے ہاں، ایک گرجا گھر میں ایک راہب نے جب ان کو لالچ دے کر، پیسے دے کر 10,000 درہم دی ہیں، اور ان کو کہا کہ ایک رات کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور یہ جو بیویاں ہیں مجھے دے دو۔ بیویوں کو باپردہ ایک کمرے میں رکھا، بڑے احترام کے ساتھ سر مبارک کی صفائی کی اور خوشبو لگائی، اور پھر احترام میں، اور آپ کو پتہ ہے ساری رات رو رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ نے یہ کیا، ان کے خاندان کے ساتھ یہ کیا۔ تو ان کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدر کا ستارہ بدلا، ایسے بدلا کہ وہ راہ کے بارے میں آتا ہے کہ سر مبارک سے ایسا نور نکلا ہے جس سے وہ متاثر ہو کر فوراً اس سے کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر واہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کیا۔ تو پتہ چلا کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھلی ہیں، وہ بے شک غیر مسلم کیوں نہ ہوں، راہب کیوں نہ ہوں، وہ سر مبارک کی کرامت دے کر بھی وہ تو اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور جن کی آنکھوں پر پٹیاں ہیں، پردے ہیں، بدبخت یزید جیسے، ابن زیاد جیسے لوگ، وہ بظاہر اسلام کا نعرہ لگا کر بھی اہل بیت کے ساتھ انہوں نے کیا غداری کی ہے، کیا بے وفائی کی ہے، کیا اہل بیت پہ ظلم کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے، جس طرح شاعر کہتا ہے کہ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ تو اہل بیت کی محبت کسی کسی کو نصیب میں آتی ہے، اور یہ راہب کو بھی حصہ ملنا تھا، اور اس نے امام حسین کے سر مبارک کی کرامت دے کر اسلام قبول کرنا تھا۔ اور یہ بات میں یہاں پہ ختم کروں کہ جی جب جی، ان لوگوں نے دینار لیے تو باقاعدہ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ اس موقع پر کیا ہوا کہ اے مخاطب تو ہرگز یہ خیال مت کرنا کہ جو ظالم ظلم کر چکے ہیں اللہ ان کے اعمال سے بے خبر ہے۔ تو وہ جو جتنا ان نے پیسے لیے تھے، درہم لیے تھے، وہ ٹھیکریاں بن گئی، ان کے کسی کام نہ آئی۔ اور جن لوگوں نے فرمایا کہ ظلم ڈھا، وہ سورہ شورا میں آتا ہے، ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کس کروٹ لوٹایا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے جو پیسے کے لالچ میں آ کر امام حسین کا سر راہب کے حوالے کیا گرجا گھر میں، اس راہب کی تو اللہ نے تقدیر بدل دی، لیکن ان بدبختوں کو وہ دولت بھی کام نہ آئی، کیونکہ یہ دولت کے پجاری ہیں، اور یہ مادی دنیا کے لوگ ہیں، جی ان نے بے یہ شک اسی چیز بے کو شک بے شک۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، ہمارے پاس 4 منٹ ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مخدرات عصمت پر اور جو کربلا میں ظلم ہوئی کیوں بیان کیے جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات بیان کی جائیں، حقائق بیان کیے جائیں، اس واقعے کو یا ان مظالم کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلا تو یہی جو آپ دونوں شخصیت بتا رہی ہیں کہ یہ واقعات یاد کیے جاتے ہیں تو اسلام کی حقیقی روح ہمارے سامنے آتی ہے، ورنہ تو یزید نے اسلام بدل ہی دیا تھا۔ یہ ان واقع کربلا اور اس کے بعد ان مخدرات عصمت کی جد و جہد ہے اور ظلم کے خلاف صبر ہے اور قیام ہے کہ جس سے یزید کا کردار اور اس کے عزائم جو ہیں وہ آشکار ہو گئے۔ اور دوسرا سب سے بڑا، آج جس طرح سے ظلم بڑا شیطان امریکہ کر رہا ہے اور بچوں کو، خواتین کو غزہ میں، ایران میں، یمن میں اور بہت ساری جگہوں پہ
شہید کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ ہمیں ایک ڈھارس بندھاتے ہیں، ہماری ہمت بڑھاتے ہیں کہ جب خاندان رسالت پر اتنے ظلم ہوئے لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے اسلام کے لیے، تو ہم نے انہی کی اتباع کرنی ہے۔ فرمائیے گا۔ جی، جو اس نے ساری پلاننگ کی تھی یزید نے، آگے امام حسین کو شہید کر کے ان کے خاندان کو، خواتین کو قیدی بنا کے لے جائیں گے، لیکن اس کی شکست اور ذلت اور رسوائی اس وقت ہوئی جب جہاں بھی یہ خواتین پہنچیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سربراہی میں، تو اس نے جہاں اپنی فتح کا جشن منانے کی کوشش کی، وہاں ہی اسے ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی ان کے خطبات کی وجہ سے، ان کے بڑے کردار کی وجہ سے۔ وہی پیغام 1400 سال بعد، بلکہ ان تمام صدیوں میں ہر دور میں بیداری کا سبب بنتا رہا۔ دنیا کے حریت پسند، دنیا کے وہ لوگ جو جبر و ظلم کے مقابلے میں ہر دور میں ٹکراتے ہیں، حتیٰ وہ غیر مسلم بھی ہوں، ان کے سامنے جو رول ماڈل ہے سب سے بڑا وہ امام حسین اور کربلا اور ان خواتین کا کردار ہے۔ آج کے دور میں جس انداز میں اس شیطان بزرگ نے اور اس دنیا کے درندے نے جس انداز میں غزہ پہ، لبنان پہ، یمن پہ، فلسطین پہ اور ایران اور عراق پہ جس انداز میں چڑھائی کی، مقابلے میں جو قربانیاں ہوئیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس خون، جیسے آپ نے میناب سکول کا ذکر کیا، 168 بچیاں معصوم، آج وہ زیادہ پانچویں کلاس تک کی بچیاں تھیں، وہ جس بے دردی سے شہید کی گئی، یزیدیت کی جھلک نظر آتی ہے اس میں۔ اور راہ پر جو شہید ہوئے ان کے ساتھ وہ ان کی بیٹی، ان کی بہو اور ان کی معصوم 14 مہینے کی بچی زہرا، وہ جو شہید ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں علی کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، کہ آپ کا کردار، جناب سکینہ کا کردار، آج جب تک حسینی دنیا میں ہیں وہ اپنی قربانیوں کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے۔ اور یہی خون مقدس جو ہے، یہی جو مظلومانہ خون ہے 14 ماہ کی جناب زہرا کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ آج کے دور کی یزیدیت، آج کے دور کے ڈونلڈ ٹرمپ کی جڑوں میں بیٹھے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ذلت و رسوائی کی طرف جا رہا ہے، جو یزید کی طرح غرور و تکبر میں مبتلا تھا کہ شاید ہم چند دنوں میں ایران کو زیر کر لیں گے، ان قربانیوں کی وجہ سے آج خود زیر ہو رہے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب قبلہ آپ کا، جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی آپ کا۔ ناظرین، آج 13 صفر کو ہم نے مخدرات عصمت، خانوادہ رسول کی خواتین، رسول پاک کی نواسیاں، ان پر جو یزید نے مظالم ڈھائے اور یزیدی فوجوں نے ان کا ذکر کیا۔ اور 13 صفر تو ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کی دختر کی یاد کا دن ہے کہ روایت کے مطابق ان کی شہادت زندان شام میں ہوئی۔ آج بھی یزیدی قوتوں کے ظلم کو آشکار کرنے کے لیے حضرت سکینہ ایک سمبل کے طور پر ان کے مصائب پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی شہادت انسانیت کو ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہنے کے لیے توانائی فراہم کرتی رہے گی۔ خدا کرے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے اس حقیقی اسپرٹ کو سمجھ سکیں جس کے لیے امام حسین نے یہ بہت بڑی قربانی دی۔ اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔